لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللہ رب العالمین جو انسان کو نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، اللہ نے انسانوں کے خوشی کے مختلف مواقع رکھے ہیں اور زندگی گزارتے ہوئے انسان کو جب خوشی پہنچے تو وہ کیسے گزارنی ہے اور تکلیف پہنچے تو وہ کیسے گزارنی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں قرآن و سنت نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دو بڑی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عید کے نام پر ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے مہینے کو گزارنے کے بعد، اور ایک عید الاضحیٰ جو ذوالحجہ کے ایام کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ یہ دونوں خوشی کے مواقع اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے مواقع ہیں، اور عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کی جاتی ہے، آج کی ہماری گفتگو اس قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کا ایک تو وہ وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے، جو وقت دیتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ہی اللہ کے راستے میں قربانی ہیں۔ وہ وقت کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ مال کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑنے کی قربانی ہو سکتی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر۔ اور ایک قربانی کا وہ خاص مفہوم ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ یاد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام پہ ایک جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا، کہ جس خون کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، خون زمین پہ بہہ جاتا ہے اور گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس قربانی سے کون سی چیز مقصود ہے، پہنچتا کیا ہے، رب کیا دیکھتے ہیں،
वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के तक़वा को देखना चाहते हैं, उसकी लिल्लाहियत को देखना चाहते हैं, उसके दिल को देखना चाहते हैं। और अल्लाह ताला देखते ही इंसानों के दिलों को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल और सूरत को नहीं देखते, तुम्हें खूबसूरत बनाया है। 5 कस्में उठा के रब ने कहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन खूबसूरत तरीन पैदा किया है, जैसे रब को अच्छा लगता था रब ने वैसे बनाया है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला मेरे और आपके दिलों को देखते हैं, हमारे अमाल को देखते हैं। हमारे दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन चेक करते हैं, इनका इम्तिहान लेते हैं और इन्हें देखते हैं कि इनमें तकवा कितना है। कुर्बानी करने वाला कुर्बानी के जानवर को ज़बह करता है, खून को ज़मीन पे बहा देता है, गोश्त खा लेता है, दूसरों को खिला देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके दिल की कैफियत को देख रहे होते हैं कि इसने कुर्बानी किस मकसद के लिए की है। कुर्बानी की अहमियत और फजीलत के हवाले से अगर हम कुरान मजीद पे नजर डालते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कौसर में फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। और यहीं से उलमा ये इस्तिदलाल भी करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान भी है कि कुर्बानी का जानवर वो नमाज ईद की अदायगी के बाद अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाएगा। पहले नमाज का हुक्म है। अगर एक शख्स, और हमारी हालत यही है, रब ने पहले नमाज का हुक्म दिया है, नमाज की ताकीद फरमाई है और उसके बाद कुर्बानी का तज़किरा फरमाया है। हम में से कुर्बानी करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने वाले खाल खाल नजर आते हैं। कोई साल के बाद ईद के दिन नमाज पढ़ने वाला अपने आप को नमाजी समझ रहा होता है, कोई हफ्ते के बाद जुमा पढ़ लेने वाला अपने आप को नमाजी समझ रहा होता है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सैकड़ों मुकामात पे नमाज की अदायगी की ताकीद फरमाई है, कहीं हुक्म देते हुए, कहीं तरगीब देते हुए, कहीं ना पढ़ने वालों को वाइद सुनाते हुए, कहीं अपने मोमिन बंदों की सिफात बयान करते हुए कि वो नमाज को कायम करने वाले होते हैं। तो पहली और बुनियादी चीज जो दिन में 5 मर्तबा हर मुसलमान पे फर्ज है वो नमाज है। नमाज की अदायगी में कोताही अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला ने कुर्बानी का तज़किरा किया है, वन्हर, कि आप कुर्बानी कीजिए, नहर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पे एक जानवर को, इंसान जिस जानवर को पैदा करने वाला रब है, खालिक है, वो खालिक हुक्म देता है कि मेरे नाम पे जानवर ज़बह करो। इस जानवर को ज़बह करना कुर्बानी वाले दिन, इससे अफजल कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन, कुर्बानी वाले दिन सबसे अफजल तरीन काम जानवर को अल्लाह के नाम पे ज़बह करना है, कुर्बानी करना है। एक शख्स अगर कुर्बानी के दिन सुबह सवेरे उठता है, उठ के नमाज पढ़ के अल्लाह के रास्ते में निकलता है, लोगों में माल खर्च कर रहा है, हो सकता है कुर्बानी का जानवर उसे 50,000 का मिल रहा है, लेकिन ये लोगों में लाखों खर्च कर रहा है, ये समझ ले कि इसने ज्यादा अफजल काम नहीं किया। कुर्बानी करने वाला, जानवर ज़बह करने वाला, वो कुर्बानी वाले दिन जब जानवर को ज़बह करता है तो ये लाखों खर्च करने वाले से ज्यादा अजर और सवाब पाता है, क्योंकि ये पैगंबर के तरीके पे चल रहा है।
پیغمبر کے حکم پہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کے یہ اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، اگرچہ اس کا جانور سستا ہو سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اس سے زیادہ مال خرچ کر دیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، خیرات کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، لیکن یہ قربانی کے جانور ذبح کرنے والے کے برابر ثواب نہیں پا سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں فقراء اور مساکین موجود تھے، ضرورت مند موجود تھے، بیوہ عورتیں موجود تھیں، یتیم بچے موجود تھے، ضرورت مند موجود ہونے کے باوجود آپ نے یہ ترغیب نہیں دی، آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اس دفعہ ہم قربانی کرنے کے بجائے فلاں یتیم کا سہارا بن جاتے ہیں، فلاں کے کام آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن قربانی کے موقع پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کیے ہیں، قربان کیے ہیں۔ آج کا کوئی فلاسفر ہوتا تو کہتا کہ 100 اونٹ قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، قربانی تو 1 اونٹ سے بھی ہو جاتی ہے، بلکہ 1 اونٹ 10 بندوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اتنے اونٹ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں، کسی فقیر کو دے دیے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر چولہا نہیں جلتا اسے دے دیے جائیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں نہر کیے ہیں، قربان کیے ہیں۔ بس حد افسوس ہمیں اس وقت وہ غریب یاد نہیں آتے، اس وقت وہ بے سہارا لوگ یاد نہیں آتے، اس وقت وہ ضرورت مند یاد نہیں آتے، جب ہم عید کے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہزاروں لگا کے فضول خرچیاں کر کے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں وہ فقیر اور مسکین نظر نہیں آتے، جب ہم اپنی شادی کی خوشیوں کے لیے مال لگا رہے ہوتے ہیں اور فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے اس پہ جس طرح سے ہم اسراف سے کام لیتے ہیں، اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں غریب اور مسکین اور ضرورت مند بھی رہتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے، جب حج کا موقع آتا ہے، پھر ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کے بجائے آپ غریب اور مسکین کی مدد کر دیں، حج کرنے کے بجائے، ہر سال حج پہ جانے کے بجائے آپ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ ہاں، یہ ضرورتیں پوری کرنا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ترغیب دیتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے، اعلیٰ ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو لوگوں کے فائدے سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ بہترین انسان ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ قربانی کے موقع پر قربانی کر کے قربانی کے گوشت کی صورت میں پہنچانا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہمارے محلے میں مسجد بھی بن رہی ہے، ہمارے فلاں محلے میں غریب بھی رہتا ہے، مسجد کے ساتھ بن رہی ہے تو تعاون کیجئے، غریب رہتا ہے تو اس کے لیے انتظام کیجئے، اس کے ساتھ مدد کیجئے، لیکن قربانی کے دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا افضل کام اور کوئی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، کہ جو انسان وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہوا ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے باوجود فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ جس کے پاس مال ہے اپنے بچوں کے لیے فضول خرچی کے طور پہ بھی استعمال کرتا ہے، مال موجود ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے
یہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو قربانی اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اب قربانی کی شروط کی طرف آئیے۔ قربانی کی شروط دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو قربانی کرنے والے سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری وہ کہ جو قربانی کے جانور سے تعلق رکھتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ قربانی کا جانور لیتے ہوئے ہم پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، منڈی میں چلے جائیں تو تصویریں بنا بنا کے علماء کو بھیجتے ہیں کہ اس میں اس طرح کا عیب ہے، بتائیے کہ قربانی اس کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ بڑی چھان بین کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن قربانی کرنے والا اپنی چھان بین نہیں کرتا۔ قربانی کرنے والا یہ دعویٰ تو کر رہا ہوتا ہے کہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھیے سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے کے پاس اگر عقیدہ ابراہیمی نہیں ہے، اس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، توحید کی نعمت نہیں ہے، پھر صرف ایک جانور نہیں، یہ اپنی جان بھی قربان کر دے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، کیا میں وہ عقیدہ لیتا ہوں جو قرآن نے مجھے دیا ہے، وہ عقیدہ میں اپنا رہا ہوں جو میرے پیغمبر نے مجھے دیا ہے، یا میں لوگوں کے عقیدے اپنائے ہوئے ہوں، یہ کہتا ہوں کہ فلاں کی سوچ یہ ہے، فلاں کی فکر یہ ہے، فلاں کا نظریہ یہ ہے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ اس حوالے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے تو یاد رکھیے کہ اپنی جان بھی قربان کر دیں تو اللہ کے ہاں وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جانور تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، اور دوسری شرط کہ قربانی کرنے والا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لے کہ اس کے کمائی کے جو ذرائع ہیں، آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ حلال ہیں، ملاوٹ نہیں ہے، نہ رشوت کی ملاوٹ ہے، نہ سود کی ملاوٹ ہے، نہ حرام خوری کی ملاوٹ ہے، بلکہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا صاف ستھرا مال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول کریں گے۔ اگر مال صاف نہیں ہے، کہیں کسی کو دھوکہ دے کے کمایا ہے، کہیں کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے کمایا ہے، کہیں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں، کہیں لوگوں کو نقصان پہنچا کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے مال حاصل کر رہے ہیں حرام طریقوں سے، حرام ذرائع سے، تو یہ یقین کر لیں کہ اللہ کو ایسے جانور کی قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسے جانور کو قبول ہی نہیں کرتے جس کو خریدنے والا حرام پیسہ خرچ کر کے خرید رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اچھا لگتا ہوگا، ہم اسے سنبھال کے سینے سے لگا کے رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں حرام مال وہ پاک مال نہیں ہے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے لیا، چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے لیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا کے کسی کو حرام طریقے سے مال کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مال سے خریدا ہوا بے عیب جانور جو بالکل بہترین اور صاف ستھرا ہے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اسے خریدا ہی حرام مال سے گیا۔ اور تیسری بنیادی شرط قربانی کرنے والے کے لیے جو ضروری ہے کہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے لوگوں کو، یہ سمجھا دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر میں نے قربانی کا جانور تو تلاش کر لیا اور بہترین تلاش کیا کہ اچھا ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن خریدتے ہوئے اس نظریے سے خرید رہے ہیں تاکہ رشتہ داروں کو پتہ بھی تو چلے نا کہ میں نے کیسا جانور لیا،
تاکہ محلے والوں کو بھی پتا چلے کہ میرا جانور کیسا ہے، تاکہ لوگ بھی دیکھیں، اس کی تصویریں بنا بنا کے سوشل میڈیا کی نظر کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے میری قربانی کا جانور، اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دکھلاوے کا شکار ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے جانور کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا نام کمانے کے لیے۔ اور نام کمانے والا اگر لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید بھی ہو جائے نا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے شہید بھی ہوا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس نے ایک جانور نہیں ذبح کیا، اس نے اپنی جان قربان کی ہے، اور جان ویسے ہی نہیں قربان کر دی، بہادری کے ساتھ لڑا ہے، دشمن کا نقصان کیا ہے، لیکن دل میں یہ تھا کہ اس لیے لڑ رہا ہوں لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ تعریفیں کریں۔ لوگوں نے تعریفیں کر دی، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ قربانی کا جانور لے کے لوگوں کو دکھانے والا، ہاں قربانی کے جانور کی خدمت کرنی چاہیے، اسے سجانا چاہیے، اس کی تعظیم اور تکریم ہے، اس کی عزت کی جائے، اسے سنبھالا جائے، پالا پوسا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لیے جانور مہنگا خرید رہے ہیں، استطاعت نہیں ہے لیکن پھر بھی مہنگا خرید رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، رشتہ داروں کو پتا چلے اور محلے والوں کو پتا چلے کہ میرا جانور کتنا اچھا ہے۔ کوئی ایسی قربانی میرے کم از کم محلے میں ایسی قربانی کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، میرا جانور ایسا ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ ہوتا نا رب کی رضا کے لیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز اس لیے خرچ کر دی تاکہ رب راضی ہو جائے، تو اس کے کیا کہنے؟ اور اگر اس لیے پسندیدہ چیز اور اعلیٰ چیز قربان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، تو پھر یہ لوگ تو دیکھ لیں گے، لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بندہ جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جائے گا کہ اللہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے قیامت والے دن اس قربانی کے جانور کے بالوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے پاؤں اور کھروں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے سینگ ہیں تو ان کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، ایک ایک چیز پہ اجر ملتا ہے۔ میری قربانی بڑی اعلیٰ تھی، مجھے اس کا اجر دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ جنہیں دنیا میں دکھانے کے لیے یہ عمل کر کے آئے ہو ان سے جا کے بدلہ لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو قربانی کا جانور جہاں وہ جانور اعلیٰ ہونا چاہیے وہاں قربانی کرنے والے میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کا عقیدہ خالص ہو، اس کی سوچ اور فکر اور نظریہ اسلام کے اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح اس کی کمائی حلال کی ہو، اور پھر وہ جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ قربان کرنے والا۔ اور پھر قربانی کا جانور کیسا؟ قربانی کے جانور میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر حلال چیز کی، جو حلال جانور ہے اس کی قربانی کر لی جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کی اقسام بیان کی ہیں، اور وہ 4 قسمیں ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا اور چھترا ہے، اس کے نر اور مادہ دونوں ملا کے یہ 8 چیزیں بن جاتی ہیں، ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو 8 جانور ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے؟ پہلی شرط ان میں یہ ہے کہ یہ 2 دانتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم صرف اور صرف 2 دانتے جانور ذبح کرو، قربان کرو۔ تو 2 دانتے اگر نہیں ہیں تو پھر اس جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر بھیڑ کا بچہ جو ہے اگر 2 دانتا نہیں مل رہا تو وہ اس سے کم عمر کا، جیسے کھیرا کہتے ہیں، اسے بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میسر ہے، ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ 2 دانتا جانور خرید سکتا ہے، تو پھر وہاں عمر نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ عمر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ
اتنی عمر ہو جائے، بلکہ اس کی صفت دیکھی جائے گی کہ اگر اس کے دانت، دودھ کے جو 2 دانت ہیں وہ گر گئے، نئے دانت آنے کی وجہ سے ان کی جڑیں کمزور ہوئی اور اوپر سے گر گئے، جب وہ گر گئے تو اب یہ 2 دانتہ ہو گیا ہے۔ اگر نہیں گرے، عمر جتنی بھی ہے تو عمر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ مسنہ ہونے کے لیے، 2 دانتہ ہونے کے لیے عمر شرط نہیں ہے، یہ شرط ہے کہ وہ جانور، اس کے دودھ والے دانت گرے ہیں یا نہیں گرے۔ ہاں اگر کسی نے توڑ دیے ہیں، ہمارے یہاں منڈی میں چلے جائیں تو پتہ نہیں کس کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں، توڑ دیے گئے ہیں، گرے نہیں ہیں خود، تو یہ 2 دانتہ شمار نہیں ہوتا۔ وہ شمار ہوگا جس کے دانت، نئے دانت آنے کی وجہ سے اوپر سے گر گئے، اور اگر صرف ہل رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں قربانی کرنے سے پہلے وہ نکل گئے، گر گئے، تو پھر یہ کافی ہے۔ تو پہلی شرط کہ وہ جانور ان اقسام میں سے ہونا چاہیے جن کی قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ 4 قسم کے جانور ہیں اور اس کے نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور 2 دانتہ ہو، جسے عام طور پر ہم دوندا کہتے ہیں، تو دوندا ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ کن عیوب سے؟ جن کی ممانت حدیث میں آئی ہے، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اور وہ ایسا بوڑھا اور لاغر اور کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہو۔ تو اس طرح کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ عیب سے پاک جانور ہو، یعنی وہ چلتا ہے تو لنگڑاتا نہیں ہے، دیکھنے میں اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ کانا نہیں ہے، اسی طرح وہ بیمار بھی نہیں ہے، اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے، اور وہ بوڑھا اور ایسا کمزور بھی نہیں ہے کہ جس کی ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہے اور اب کسی کام کا نہیں ہے تو قربان کر دیں۔ تو ان عیوب سے پاک ہونا چاہیے جانور۔ جب پاک جانور مل گیا، اب قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے آداب بھی ہمیں آنے چاہیے۔ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال، ناخن اور جسم کے اعضاء میں سے کوئی چیز بھی کاٹ نہیں سکتا، اور اس پابندی کا وہ خیال رکھے گا۔ ہم سارا دن ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن موقع جب ہمیں تب ملتا ہے، یاد تب آتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے، اچھا میں نے تو ناخن بھی کاٹنے تھے، میں نے تو بال بھی کاٹنے تھے، یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا۔ تو یہ کام چاند نظر آنے سے پہلے کر لینے چاہیے، اور جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے وہ پھر چاند نظر آنے کے بعد جب تک قربانی کر نہیں لیتا، اس وقت تک اسے ان چیزوں کا پابند رہنا چاہیے اور ان چیزوں کو کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ادب کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نکلے اور ایک گھر سے دیکھا کہ خون باہر آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے قربانی کی ہے۔ اللہ کے رسول میں نے اس لیے جلدی قربانی کر لی ہے کہ سارے لوگوں سے پہلے میرا جانور ذبح ہو جائے اور لوگوں کو میں دے دوں اور ضرورت مندوں کو دے دوں، میرا جانور کا گوشت سب سے پہلے مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے، یہ قربانی نہیں، دوبارہ قربانی کرو۔ تو قربانی کرنے کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے بعد کا وقت ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے قربانی کرتا ہے تو اس کی وہ قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ پھر قربانی کا جانور، اس کے سامنے چھری تیز کرنا، اسے زبردستی مار کے بھگا کے گرانا، مار پیٹ کرنا، ان ساری چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ قربانی کا جانور یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور شعائر اللہ کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو قربانی کا جانور ایک معزز جانور ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالنا، خوبصورت بنانا اسے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قربانی کا جانور بھی اچھا ہو، اسے خوبصورت نیت کے ساتھ آنا سدھانا، اس کی عزت تکریم، اسے اچھا کھلانا پلانا، ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر ذبح کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ واذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگے ہو تو پھر اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اس کے سامنے چھری تیز کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اس کے سامنے جب چھری تیز کی جائے گی، چھری تیز رکھنے کا حکم ہے لیکن اس کے سامنے نہیں، اگر اس کے سامنے چھری تیز کریں گے تو اس سے ایک دفعہ تو وہ ڈر جائے گا چھری دیکھ کے، اور دوسری دفعہ اس کی گردن پہ چلے گی تو وہ ڈرے گا، تو فرمایا کہ 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اس کو۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں یہ اچھی بات ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، مرد ہے عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنی قربانی کا جانور ذبح کرو۔ عورت بھی قربان کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے کہ جانور کو 7 لوگ شریک ہیں تو ہر ایک پکڑتا ہے اور باری باری چھری چلاتے ہیں، تو یہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ 7 میں سے کوئی ایک ذبح کر لے بس کافی ہے اس کے لیے۔ اب پہلے ایک چھری پھیرے گا، پھر دوسرا ہاتھ لگائے گا، پھر تیسرا لگائے گا، تو یہ جانور کو جانور کی تکلیف میں اضافے کا باعث ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ پھر قربانی کا جو گوشت ہے وہ صرف ہماری فریجوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس کے کھانے اور کھلانے کا حکم دیا ہے، فریجیں بھرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرتے بھی ہیں تو کس میں کہ جس نے ہمارے گھر گوشت بھیج دیا ہم اس کے گھر بھیج دیں گے، انہوں نے بڑا جانور ذبح کیا تھا ہم نے چھوٹا کیا ہے، چلے وہ ہمارے گھر بھیج دیتے ہیں ہم ان کے گھر بھیج دیں گے، تو دونوں قسم کا گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ یہ اس لیے نہیں ہے، اللہ کو ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو دوسروں کو کھلانا بھی چاہیے، تقسیم بھی کرنا چاہیے، صرف اپنے پاس جمع کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے نہیں، تاکہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے، تاکہ دوسرے بھی جن کے گھروں میں سال بھر کبھی گوشت کھانے کی نوبت نہیں آئی ان تک بھی وہ گوشت پہنچے اور وہ بھی ہماری قربانیوں کا گوشت کھا سکیں۔ باقی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے، کھال ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، کسائی کو بطور معاوضہ نہیں دیا جا سکتا، یا کسی کو بھی بطور معاوضہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں تو وہ سمجھے ہوتا ہی معاوضہ ہی ہے، کوئی بھیجے گا تو ہم اس کی طرف بھیجیں گے، نہیں بھیجے گا تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ تو قربانی کا جانور یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانور کا خون گوشت نہیں پہنچتا، ہم خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو اس میں اخلاص، تقویٰ، للہیت، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی عید پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا درس دیتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔